بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام جہاں دار جاں آفری، حکیم سخندر زباں آفری۔ بنام یہ پورا شعر جو ہے بسم اللہ کا قائم مقام ہے اور برائے حصول برکت یہ مذکور ہے۔ اس کے بعد جو نیچے آنے والے اشعار ہیں یہ حمد خدا عز و جل کی جگہ پر یہ اشعار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے، بہت رحم والا ہے۔ بنام جہاں دار جاں آفری، حکیم سخندر زباں آفری۔ اللہ رب العزت کے نام سے شروع، جہاں دار جاں آفری، یعنی اس خدائے وحدہ لا شریک کے نام سے شروع، جہاں دار، دنیا کا قائم فرمانے والا، جاں آفری، جان پیدا فرمانے والا۔ تو گویا کہ جہاں دار اور جاں آفری یہ دونوں کے دونوں اس میں فاعل ترکیبی ہیں۔ جہاں دار اس میں فاعل ترکیبی قیاسی، دنیا کا رکھنے والا، دنیا کا قائم فرمانے والا۔ مطلب کون ہے دنیا کا قائم فرمانے والا؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ جاں آفری، جان پیدا فرمانے والا، روح پھونکنے والا، روح ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو گویا کہ یہ دونوں کے دونوں صفت ہے اسی خدائے ذات خدا کی صفت ہے، اسی محذوب کی صفت ہے۔ سمجھ گئے؟ بنام جہاں دار یعنی دنیا بنانے والے، جان پیدا کرنے والے خدا کے نام سے شروع۔ حکیم سخندر زباں آفری، حکیم ایسا حکیم۔ تو اب یہاں پر جو جاں آفری ہے، جان پیدا کرنے والا، اس میں تو بات واضح ہو گئی کہ روح مخلوق اور حادث ہے، اور فرمایا حکیم ایسا حکیم، ایسا حکمت والا، سخندر زباں آفری، ایسا حکیم کہ جو زبان میں قوت گویائی پیدا فرمانے والا ہے۔ زبان ہے لیکن مشیت خداوندی نہ ہو تو زبان رکھ کر کے بھی ہم نہیں بول سکتے ہیں۔ تو زبان ہمارا موجود ہے، اس زبان میں قوت گویائی عطا فرمانے والی ذات بھی خدا کی ذات ہے۔ کہا حکیم سخندر زباں آفری، ایسا حکیم جو زبان میں قوت گویائی پیدا فرمانے والا، بولنے کی طاقت پیدا فرمانے والا۔ خداوند بخشندہ دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر۔ خداوند یعنی خداوند، مالک، آقا کا ترجمہ بھی ہوتا ہے اس کا، لیکن خداوند مالک اور خواجہ، لیکن مراد یہاں پر ذات واجب الوجود ہے۔ خداوند بخشندہ دستگیر،
اللہ رب العزت بخشنے والا، مدد فرمانے والا ہے، دستگیر، مدد فرمانے والا۔ کریم خطا بخش پوزش پذیر، ایسا کریم، ایسا مہربان، ایسا سخی، جو خطا بخش یعنی گناہوں کو بخشنے والا ہے، پوزش پذیر، پوزش کا معنی عذر، عذر قبول فرمانے والا۔ ہم گناہ کر بیٹھے، خطائیں کر بیٹھے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں جیسے ہی ہم روتے ہیں، گر گراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم اپنا عذر پیش کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ایسا مہربان ہے جو اپنے بندوں کے خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے عذر کو، اس کی معذرت کو، اور اپنے بندے کی معذرت کو، اپنے بندے کے عذر کو وہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو کہا کریم خطا بخش، ایسا کریم، ایسا سخی، ایسا مہربان کہ جو خطا بخش ہے، یعنی خطاؤں کو بخشنے والا ہے، پوزش عذر قبول کرنے والا ہے۔ پوزش کا معنی عذر، اور پذیر، پوزش پذیر، عذر قبول کرنے والا۔ تو دونوں ملا کر کے اس میں فاعل ترکیبی ہے، یہ بھی خطا بخش، خطا کو بخشنے والا، اس میں فاعل ترکیبی، پوزش پذیر اس میں فاعل ترکیبی، دستگیر بھی اس میں فاعل ترکیبی، بخشندہ اس میں فاعل قیاسی ہے۔ عزیز کہ ہر کس درش سر بتاف، بہر در کے شد ہیچ عزت نیاف۔ عزیز ہے، ایسا غالب، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے نا۔ تو عزیز ہے، ایسا غالب کہ ہر کے از درش سر بتاف، یہ ہے اصل، ہر کس الف کو حذف کر دیا گیا وزن شعری کی بنیاد پر، تبھی پڑھیں گے ہر کس درش سر بتاف، ایسا غالب، ہر کے جو بھی از درس اس کے در سے، سر بتاپ سر موڑا، سر پھیرا، ایسا غالب کہ جس نے بھی اس کے در سے سر پھیر لیا، جس نے بھی اس کی درگاہ والا جاہ سے سر پھیرا، منہ موڑا، بہر در کے شد ہیچ عزت نیاف، بہر در کے شد ہیچ عزت نیاف، بہر در، ہر جگہ، جس در پہ گیا، ہیچ عزت نیاف، کوئی بھی عزت و سربلندی اس نے نہیں پائی، عزت نہیں پایا۔ بہر در کے شد، جس دروازے پر گیا، جس بارگاہ میں گیا، جس در پہ گیا، ہیچ عزت نیاف، کوئی عزت نہیں پایا۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ نے فرمایا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ، یا آپ کے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، آپ کی بارگاہ سے جس نے منہ موڑا، گویا کہ اس نے خدا کی بارگاہ سے منہ موڑا، اور جو محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس سے منہ موڑ لیا، جہاں جہاں گیا وہ ذلیل و خوار ہی رہا، یوں ہی پھرتا ہی رہا۔ تبھی کہا بہر در کے شد ہے عزت نیاف، جس جگہ گیا کوئی عزت نہیں پایا۔ سرے پادشاہ نے گردن فراز، بدرگاہ اوبر زمین نیاز۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کیسی بارگاہ ہے۔ کہا سرے پادشاہ نے گردن فراز، گردن فراز، گردن بلند کرنے والے بادشاہوں کا سر، گردن اونچی کرنے والے بادشاہوں کا سر، متکبر و مغرور بادشاہوں کا سر، بدرگاہ اوبر زمین نیاز۔ کتنوں ہی بڑا دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن سب کو اس رب بے نیاز کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا ہے، سر تسلیم کو خم کر دینا ہے۔ بدرگاہ اوبر زمین نیاز، اس کی بارگاہ میں کسی کی نہیں چلتی ہے۔ میرے رب کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے
بڑے بڑے شاہان زمانہ اس کی بھی نہیں چلتی. بدرگاہ اس کی بارگاہ میں جو شاہان زمانہ ہے نا، متکبر و مغرور بادشاہ، اس کی بارگاہ میں کس طور پر ہے؟ بر زمین نیاز، حاجت مندی کی زمین پر سجدہ ریز ہے. بدرگاہ اس کی بارگاہ میں بر زمین نیاز، حاشیہ میں دیا ہے، حاجت مندی کی زمین پر وہ سجدہ ریز ہے. مطلب یعنی کتنوں ہی بڑا متکبر و مغرور بادشاہ ہو، دنیا کا کتنوں ہی بڑا مال و دولت والا ہو، سب کے سب اس رب بے نیاز کی بارگاہ کے حاجت مند ہیں، اس رب بے نیاز کی بارگاہ ہی کے محتاج ہیں. تبھی کہا بدرگاہ او بر زمین نیاز، اس کی بارگاہ میں عاجزی کی زمین پر، یعنی اس کی بارگاہ میں سب کے سب سجدہ ریز ہے. سرے پادشاہ نے گردن فراز، بدرگاہ او بر زمین نیاز، متکبر و مغرور بادشاہوں کا سر اس کی بارگاہ میں، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی کی زمین پر سب اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں، پٹکے ہوئے ہیں. نہ گردن کشارہ بگیرت بفور، نہ عذرا برارا برانت بجور. نہ گردن کشارہ، نہ گردن کشاں، گردن کشاں یعنی گردنیں کھینچنے والے، متکبرین سرکش، جو تکبر سے اپنی گردنیں اونچی کر کے چلتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا متکبر بھی ہو تو اللہ رب العزت فوراً اسے گرفتار نہیں فرماتا، اپنے عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا ہے. کہا نہ گردن کشارہ بگیرت بفور، نہ عذر آورارا برانت بجور. یعنی نہیں متکبرین کو، نہ متکبرین کو، نہ سرکش کو فوراً پکڑتا ہے، فوراً پکڑتا ہے. یعنی اللہ رب العزت متکبرین پر بھی فوراً غضب نہیں فرماتا. نہ عذر آورارا برانت بجور، اور نہیں توبہ کرنے والے، عذر آورا توبہ کرنے والے، عذر آورا عذر سامنے لانے والے، عذر پیش کرنے والے، یعنی توبہ کرنے والے کو زور و ظلم سے، ظلم و ستم کے ذریعے سے نہیں بھگاتا ہے، بلکہ اگر کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی توبہ کو قبول فرمانے والی ذات ہے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے. تو کہا کہ توبہ کرنے والے کو ظلم و ستم سے نہیں بھگاتا، اس پر غیظ و غضب نہیں نازل فرماتا، بلکہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی مہربان ذات ہے، کتنا میرا رب مہربان ہے، کتنا مہربان ہے کہ ہم رات و دن اس کی نافرمانی کریں، ہم رات و دن عصیاں میں لگے رہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہیں. ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیں، آنسو بہا لیں، توبہ کر لے، صدق دل سے توبہ کر لے، تو وہ رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور اگر آج کسی دنیا دار اور عہدے دار کی شان میں اگر ادنا سی گستاخی ہو جائے، اگر کوئی اپنے بڑے کی تھوڑی سی شان میں اگر گستاخی کر دے، کچھ برہم ہو جائے، ایسی بات ہو جائے، تو وہ کتنا برہم ہو جاتا ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنے اس بھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، اس سے بالکل بیزار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات، وہ اپنے بندوں سے منہ نہیں موڑنے والا، وہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرمانے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی طرف سے نظر رحمت پھیرنے والا نہیں، بلکہ ہر وقت اس کی رحمت اپنے بندے کو پکار رہی ہوتی ہے. تبھی کہا کہ نہ گردن کشارہ بگیرت بفور، نہ عذر آورارا برانت بجور، کہ نہ متکبرین کو فوراً پکڑتا ہے، نہ توبہ کرنے والوں پر ظلم و ستم فرماتا ہے، ظلم و ستم کے ذریعے سے ہانکتا ہے، بھگاتا ہے، یہ نہیں. وگر خشم گیرت بکردار زشت، چباز آمدی ماجرا در نوشت. فرمایا کہ اگر برے کردار کی وجہ سے، کردار زشت، بدعملی کے سبب سے اگر وہ غضب فرمائے،
بکردار زشت، بدعملی کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے، بری خصلت کی وجہ سے. وگر خشم گیرت، اگر وہ بدعملی کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے غضب فرمائے، خشم گیرت غضب فرمائے، چوباز آمدی ماجرا در نوشت، جب تو توبہ کر لے، جب تو باز آ جائے، جب تو اپنے ارتکاب معاصی سے توبہ کر لے، باز آ جائے، ماجرا در نوشت، جو کچھ بھی گزر چکا، جو گزرا ہوا واقعہ ہے، جو سرگزشت ہے، سرگزشت، ان سب پر معافی کا قلم کھینچ دیتا ہے. ماجرا در نوشت، معافی لکھ دیتا ہے، یعنی گزشتہ واقعہ کو معاف فرما دیتا ہے، گزرے ہوئے واقعہ کو معاف فرما دیتا ہے. کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے. اگر بیٹا اپنے باپ سے جنگ مول لے تو باپ انتہا درجے پہ ناراض ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ناراض. اور باپ ہی ناراض نہیں ہوتے، اگر اپنے بھی ناراض ہو جائیں تو اپنے بھی بھگا دیتے ہیں، اپنے سماج سے، اپنے رشتہ داری سے، قرابت داری سے نکال دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، بیگانے کی طرح بھگا دیتے ہیں، نگاہوں سے دور کر دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی ذات کتنی مہربان اور رحم فرمانے والی ذات ہے کہ ہم ہر وقت اس کی ارتکاب معاصی میں، ہر وقت اس کی نافرمانی میں ہم لگے رہیں، بدعملی کرتے رہیں، پھر بھی وہ رب اپنی رحمت سے ہمیں دور نہیں فرماتا، بلکہ اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. اگر باپ در جنگ جو ید کسے، پدر بے گما خشم گیرد بسے. اگر باپ در جنگ جو ید کسے، اگر کا معنی اگر، باپ در والد کے ساتھ جنگ جوید کسے، کسے سے مراد یہاں بیٹا ہے، جنگ مول لے، جنگ جوید جنگ ڈھونڈ لے، جنگ مول لے. پدر بے گما خشم گیرت بسے، بے گما بہت زیادہ، پدر والد خشم گیرت غصہ ہو جاتا ہے، بسے بہت زیادہ. اگر کوئی بیٹا اپنے والد سے جنگ مول لے، لڑائی کر لے، جنگ کر لے، تو والد بے گما بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. وگر خیش راضی نباشد زخیش، چبے گا نگانش براند زپیش. اور یہ سب دنیا کے حالات ہیں کہ اگر والد اور بیٹے میں لڑائی ہو جائے تو والد کتنا ناراض ہو جاتا ہے، والد کتنے ناراض ہو جاتے ہیں، بالکل اپنے بیٹے کو اپنے سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور یہی حال اگر کوئی اپنا اپنے سے اگر راضی نہ ہو، اگر خیش راضی نباشد زخیش، خیش مانا اپنا، راضی نباشد راضی نہ ہو، زخیش اپنے سے. چو بیگان گانش براند زپیش، بیگان گاں، بیگانہ واحد کی جمع ہے بیگانہ گاں، غیر کی طرح، اجنبی کی طرح. چو مانا طرح، شین کا مانا اس کا، اس کی، اس کے، اسے بیگانے کی طرح، اجنبی کی طرح سامنے سے بھگا دیتے ہیں. برانت بھگا دیتے ہیں، زپیش سامنے سے. یعنی دنیا کا حال یہ ہے کہ اگر اپنا رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے راضی نہ ہو تو اپنے رشتہ دار کو رشتہ دار تسلیم کرنا تو دور کی بات، اپنے سامنے کھڑا ہونا بھی اسے گوارا نہیں کرتا. اسی لیے کہا اگر اپنا اپنے سے راضی نہ ہو تو اسے اجنبی کی طرح، بیگانے کی طرح، غیر کی طرح سامنے سے بھگا دیتا ہے. وگر بندہ چابک نیایت بکار، عزیزش ندارد خدا بندگار. وگر بندہ، اور اگر بندہ یعنی غلام، چابک مانا چست، چالاک، نیایت بکار چالاک نہ ہو. اگر بندہ کام میں چاکو چوبند نہ ہو، چست نہ ہو. عزیزش ندارد خدا بندگار،
تو اس کا آقا خداوندگار، آقا اسے پیارا نہیں رکھتا ہے۔ عزیز مانا پیارا، عزیز کے بعد جو شین ہے اس کا مانا اس کا، اس کی، اور یہ اس کا، اس کی کا ترجمہ خداوندگار کے ساتھ لگے گا۔ اصل عزیز ندارت خداوندگارش ہے، یعنی اس کا آقا اسے پیارا نہیں رکھتا ہے، اسے محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اور اسی طرح وگر بر رفیقہ نباشد شفیق بفرسنگ بگریزد عزو رفیق۔ بر مانا پر، رفیقہ رفیق کی جمع ہے۔ رفیقہ واحد رفیق ہے جس کا معنی ہے دوست، شفیق کا معنی مہربان۔ اگر دوستوں پر مہربان نہ ہو، اگر دوستوں پر مہربان نہ ہو، اگر کوئی دوستوں پر اپنے مہربان نہ ہو، بفرسنگ بگریزت عزو رفیق۔ فرسنگ 3 میل کا ایک فرسنگ ہوتا ہے، 3 میل کا ایک فرسنگ کا مطلب یہ ہے کہ 4.8 کلومیٹر، یعنی 4 کلومیٹر اور 800 میٹر۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ دوست اس سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ فرسنگ کو پیش فرما کر کے اس سے مراد یہ ہے کہ عزو رفیق، دوست، عزو اس سے یعنی اس دوست سے جو اپنے دوستوں پر مہربان نہ ہو، کوسوں دور بھاگتا ہے۔ وگر ترک خدمت کند لشکری شبد شاہ لشکر کش عزو بری۔ وگر ترک خدمت کند لشکری شبد شاہ لشکر کش عزو بری۔ اور اگر فوجی خدمت کو ترک کر دے، اگر کوئی لشکری، کوئی فوجی خدمت کرنے میں، ڈیوٹی کرنے میں تقصیر و کوتاہی کرے، شبد شاہ لشکر کش عزو بری۔ لشکر کش کا معنی شاہ لشکر کش یعنی سپہ سالار، جو سپہ سالار ہوتا ہے، عزو اس سے یعنی اس لشکری سے، اس فوجی سے کیا ہو جاتا ہے؟ بیزار ہو جاتا ہے، بیزاری اختیار کر لیتا ہے، بری ہو جاتا ہے۔ تو شبد شاہ عزو بری، شاہ لشکر کش یعنی سپہ سالار اس سے بری ہو جاتا ہے، اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے دنیاوی اعتبار سے ملاحظہ کر لی کہ والد اور بیٹے میں لڑائی ہو جائے تو کتنی ناراضگی ہے، اپنے سے راضی نہ ہو تو کتنی ناراضگی اور کتنا بیگانہ پن ہے۔ اگر غلام چاکو چوبند نہ ہو تو آقا اسے محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اگر دوستوں پر مہربان نہ ہو تو کوسوں دور دوست اس سے بھاگتے ہیں۔ فوجی اگر کوتاہی کرے کام میں تو سپہ سالار اس سے بیزاری کا اختیار کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اسے علیحدہ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا، سارے جہان کا وہ خالق و مالک رب العالمین اللہ رب العزت کی ذات کتنی بلند و بالا ذات ہے کہ وہ جو پستی اور بلندی کا مالک ہے، ہم روز و شب گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم ارتکاب معاصی میں لگے ہوتے ہیں، ہم معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ کتنے نافرمان بندے پورے جگ میں موجود ہیں، دنیا میں موجود ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان
اپنے بندے پر حد درجہ مہربان کہ آج تک کسی پر اس نے رزق کا دروازہ نہیں بند فرمایا. اسی لیے ولیکن خداوند بالا و پست بعثیاں درے رزق برکس نہ بست. لیکن بلندی اور پستی کا مالک، آسمان و زمین کا مالک خدا وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ذات جو بلندی اور پستی کا مالک ہے. ولیکن خداوند بالا و پست، لیکن بلندی اور پستی کا وہ مالک بعثیاں درے رزق برکس نہ بست، نافرمانیوں کے سبب سے، گناہوں کے سبب سے رزق کا دروازہ کسی پر بند نہیں فرمایا. اپنے کو بھی فرما بردار بندے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، نافرمانوں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. بعثیاں درے رزق برکس نہ بست، نافرمانیوں کے باوجود رزق کا دروازہ اللہ رب العزت نے کسی پر بند نہیں فرمایا. دو کونش یکے قطرہ در بحر علم، گناہ بیند و پردہ پوشد بحلم. اللہ اکبر. دونوں جہان، دو کونش، تو دو کون کا ترجمہ لگائیں گے، شین کا ترجمہ اس کی ہے، لیکن یہ شین جو ہے علم کے ساتھ لگے گا، در بحر علمش ہے اصل میں. دو کون یکے قطرہ در بحر علمش، یہ ہوگا تعلق. یعنی دونوں جہان اس کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، ایک ذرہ ہے، ایک ذرہ قطرہ. اللہ اکبر. دونوں جہان علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے، ایک ذرہ ہے دونوں جہان. اللہ اکبر. گناہ بیند و پردہ پوشد بحلم، جو نافرمانیاں دیکھتا ہے، بندوں کے گناہوں کو دیکھتا ہے، وہ پردہ پوشد بحلم، اور حلم و بردباری سے پردہ پوشی فرماتا ہے. پردہ پوشد، پردہ ڈالتا ہے، پردہ پوشی فرماتا ہے. بردباری سے پردہ پوشی فرماتا ہے. بھائیوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ آگے کے سبق پائیں.